ہر سال نبی پیدا نہیں ہوتے، اس 12ویں کا تعلق اس 12 سے ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ تو اس سے پتا چلا کہ 12ویں ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی ولادت ہے، برکتوں کا اعادہ ہوگا۔ ایک ہے قرآن کا آنا اور ایک ہے صاحب قرآن کا آنا۔ سبحان اللہ۔ ابھی نقل کے اندوں سے پوچھو، نبی نہیں آتے تو تم کو قرآن دیوبند سے ملتا؟ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، کیا بات۔ اگر نبی نہیں آتے تو کوئی امیر جماعت تم کو قرآن دیتا، اگر نبی نہیں آتے تو کوئی سلفی کے گھر سے تم کو قرآن ملتا۔ نبی آئے تھے تو قرآن آیا۔ بے شک بے شک، اصل دن ہے نبی کے آنے کا، اور ساری برکتیں اسی دن کے صدقے میں ہیں۔ بے شک، نبی کی ولادت کے دن کے صدقے میں ساری برکتیں ہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالی جب اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنا چاہا، یہ ذکر رسول کے لیے تو سب سجائے نا بھائی۔ بے شک بے شک، الحمدللہ یہ نوجوانان نادر، وابستگان سلسلے قادریہ اور ان کے ہم نوا دوستوں نے یہ سب سجایا، یہ روشنی لگائی، یہ اسٹیج سجایا، بڑا اہتمام کیا نا بھائی۔ کائے کے لیے؟ بھلے علی پاشا صاحب آ رہے ہیں، کاظم پاشا کا واز ہونے والا ہے، مقصد تو ذکر رسول ہی ہے نا بھائی۔ اچھا میں جب واز کر کے چلے جاؤں گا تو یہ سب رہیں گا؟ میں جب واز کر کے چلے جاؤں گا تو یہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اسٹیج بھی اٹھا دیں گے، روشنیاں بھی بند کر دیں گے، فرش بھی اٹھا دیں گے، کرسیاں بھی اٹھا دیں گے۔ اب اگر کوئی کھڑے رہ کے عقل کا پیدل پوچھے بھائی لاؤڈ ٹی وی کیوں بند کر رہے ہیں، اسٹیج کیوں اٹھا رہے ہیں، کرسیاں کیوں اٹھا رہے ہیں، تو نوجوان کھڑے رہ گئے کہ بھائی جن کے لیے بچھائے تھے وہ آ کے چلے گئے، جن کا اہتمام کرے تھے ان کے آنے کے لیے کرے تھے، ذکر واز ہونے والا ہے، جب حضرت چلے گئے تو قطعہ ختم ہو گیا۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ کوئی آ کے جب چلا جاتا ہے تو وہ چیزیں بھی سب اٹھا دی جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہے، مقصد ختم، فرش ختم، روشنی ختم۔ جب اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو کائنات میں بھیجنا چاہا تو زمین کا فرش بچھا دیا، آسمانوں کا شامیانہ لگا دیا، چاند ستاروں کی روشنی لگا دیا۔ یہ محبوب تو آنے والا ہے، یہ ساری سجاوٹ تیرے لیے ہے۔ اب اگر اللہ کے نبی آ کے چلے جاتے تو فرش بھی اڑ جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اللہ کے نبی آ کے چلے جاتے تو اللہ تعالیٰ زمین کا فرش بھی اٹھا دیتا، آسمانوں کا شامیانہ ہٹا دیتا، یہ چاند ستاروں کی روشنی بھی ختم ہو جاتی، کائنات ختم ہو جاتی۔ محبوب جب تو چلا گیا تو کس کام کے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کے نبی موجود ہیں، تم میں اللہ کے نبی موجود ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اور عقیدہ اہل سنت میں کہ نبی زندہ ہے، ہمارے ایمان میں ہے کہ نبی زندہ ہیں۔ اب اگر یہ بولے سلفی وہابی نہیں وہ تو ختم ہو گئے تو تم کائیں کو ہیں؟ جب وہ ختم ہو گئے تو تم رہ کے، ارے تیرا وجود خود بتا رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ موجود ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ بتا رہا ہے کہ میرے آقا آئے تھے تو گئے نہیں ہیں، آج بھی ہم میں موجود ہیں۔ اب موجود ہونے کے لیے ایمان کی سطح پر ایمان سے غور کرنا پڑے گا، جس کا جیسا ایمان ہے ویسا محسوس کرے گا۔ الحمدللہ ہماری اس زمین پر قلب کی ایمان اتنا منور ہے کہ ہر مقام پہ ہم مصطفیٰ کے جلوے دیکھتے ہیں، صحابہ میں رسول کے جلوے دیکھتے ہیں، اور اہل بیت میں نبی کی سیرت بھی دیکھتے ہیں، سورت بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ سارے جلوے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ اب سیرت النبی اور میلاد النبی کے میں بتا رہا تھا کہ آپ کے پاس میلاد النبی کا تصور ہے، آپ کرتے ہیں اور بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، اور جتنا یہ چیخ رہے ہیں اتنا اور بڑھتے جا رہا۔ یہ جتنے بدعقیدہ
جتنے پریشان ہیں. اور عجیب بات ہے 12 ربیع الاول شریف کو یہ بچے جب روشنی لگاتے ہیں، جب چاروں طرف جھنڈیاں لگاتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کیا ہو رہا بھائی؟ حالانکہ ہر سال دیکھ رہا، پھر پوچھ رہا کیا ہو رہا. اور عجیب بدنصیبی کی بات ہے نادیڑ کی بستی کا ہندو نہیں پوچھ رہا، بستی کا ہندو نہیں پوچھ رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ ان کے نبی کی ولادت کا مہینہ آ گیا ہے. واہ کیا بات ہے سرکار، بہت خوب، سبحان اللہ. یہ پوچھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں، اعتراض ان کو ہے ان کو نہیں ہے. کسی غیر مسلم کی دکان کے سامنے جھنڈی لگا دو تو اعتراض نہیں، اور یہ بڑی داڑھی والا اس کی دکان کے سامنے جھنڈی لگائے، آپ ذرا ہٹا کے لگائیے، ذرا ہٹا کے لگائیے. یہ برداشت نہیں کر سکتا. اور حقیقت ہے کہ نبی کی ولادت کو برداشت نہیں کرنا یہ شیطان کی عادت ہے. ساری کائنات خوش تھی میرے آقا کی ولادت سے. جبرائیل علیہ السلام جب اترے، رحمتوں کی بارش کرتے ہوئے اترے، لاکھوں کروڑوں فرشتوں کے ساتھ اترے. اچانک اس پہ نظر پڑی، ملائکہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ابلیس پہ نظر پڑی. یہ روتے ہوئے بیٹھا ہوا تھا. کائنات کا ذرہ ذرہ خوش تھا، پرندے خوش تھے، چرندے خوش تھے، کائنات پوری خوش تھی. انہیں روتے بیٹھا ہوا ہے میلاد النبی، ولادت کے دن. تو جبرائیل علیہ السلام رک کے پوچھے کہ بھئی کیا تکلیف ہے تیرے، کیوں رو رہا ہے؟ تو بولا کہ یہ پیدا ہو رہے ہیں، محمد عربی پیدا ہو رہے ہیں. اب میرا منہ کالا ہوگا، حق کا بول والا ہوگا، اور ہر سال ان کی امت ان کا جشن میلاد مناتے رہے گی. تو میلاد پر اعتراض کیا ابلیس نے. تو جبرائیل علیہ السلام کو غصہ آیا. نزہت المجالس میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو اتنا جلال آیا، اس سے پہلے نہ کبھی آیا نہ اس کے بعد کبھی آیا. کیونکہ وہ رحمت کے فرشتے ہیں، عذاب لے کے تو آتے بھی نہیں ہیں. عذاب کے فرشتے الگ ہیں، یہ تو رحمت لے کے آتے ہیں، وہی لے کے آتے ہیں. مگر اتنا جلال آیا، نبی کی میلاد پر تکلیف پہنچ رہی ہے اس کو. تو حدیث شریف میں ہے کہ جبرائیل نے ایک ٹھوکر ماری، ایک لات ماری تو یہ ملک عدن میں جا کے گرا. تو جبرائیل کی سنت ہے کہ جو میلاد پر تکلیف کا اظہار کرے، جبرائیل کی سنت پر عمل کرنا چاہیے. اللہ سلامت رکھے آپ کے جذبے کو. اور یہ سب کیا ہے؟ علی والے ہیں. جن کے دلوں میں مولا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے ان کو ہر چیز کا مزہ آ جاتا ہے. ذکر رسول کا مزہ تو علی کو چھوڑ کے ہو بھی نہیں سکتا. میرے آقا کا ذکر اہل بیت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ کی محبت نبی کے بغیر نہیں ہو سکتی. کوئی اگر دعویٰ کرتا ہے کہ رسول کی ضرورت نہیں ہے خدا کی محبت کو تو جھوٹا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو اور میری خاطر میری آل سے محبت کرو. اللہ کی محبت نبی کو چھوڑ کے نہیں ہو سکتی اور نبی کی محبت کا دعویٰ آل کو چھوڑ کے نہیں ہو سکتا. الحمدللہ یہ اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ کے دل میں آل رسول کی محبت اس لیے ہے کہ آپ کے دل میں محبت رسول ہے اور محبت رسول کا تقاضا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف سیرت کے جلسے ہوتے ہیں اور یہ نوجوان بچے، اب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی داڑھی والا بیان کر رہا، انہیں بھی دارالعلوم کا فارغ ہے تو پبلک سمجھتی کہ بھئی یہاں بھی جلسہ ہو رہا نا، چلو سن لیں گے ذکر رسول. مگر میں تم کو فرق بتا رہا ہوں کہ سیرت النبی اور میلاد النبی کے جلسے میں کیا فرق ہے. اب سیرت النبی کے جلسے میں ہمارے بچے جا کے کھڑے ہو گئے، مسجد میں ہو رہا ہے وعظ، چلو سن لیں گے. اب ان کا ملا آیا اور آ کے تقریر کر رہا ہے کہ مسلمانوں ہمارے نبی کی سیرت
بہت ہی سادہ زندگی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ایسی تھی کہ سرکار سوکھی روٹیاں کھاتے تھے، نمک کے پانی میں ڈبا کے جو کی روٹی کھاتے تھے، اور نبی پاک کے پاس بستر نہیں تھا، کھجور کی چھال ڈال دے کے ایک چمڑے کا گدا تھا، اس پہ سوتے تھے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اتنی سادہ تھی کہ تین دن تک گھر میں فاقے رہتے تھے، بھوکے رہتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بہت سادہ زندگی ہے، گھر کے کام کاج کر لیتے تھے اور لوگوں کے سودا سلوک بھی لا لیتے تھے. اور ہمارے نبی کی سیرت اتنی سادہ زندگی تھی کہ اپنے ہاتھ سے کپڑے دھو لیتے تھے، جوتا بھی پھٹا تو اپنے ہاتھ سے دھو لیتے تھے. اب یہ سیرت النبی میں بول رہا ہے. نبی جوتا پھٹا تو سی لیتے تھے، اپنے کپڑے دھو لیتے تھے، سودا خود لا لیتے تھے، تین دن تک بھوکے رہتے تھے. غلط نہیں بولا انہیں، غلط نہیں بولا، مگر تھوڑا سا اس کو غلط فہمی ہوئی. ایک ہے نبی کی سیرت اور ایک ہے انسان کامل کی سیرت. ایک ہے انسان کامل کی سیرت اور ایک ہے نبی کی سیرت. یہ جوتے سی لینا نبی کی سیرت نہیں ہے بھائی. نبی کی سیرت اس کو بولتے ہیں جو غیر نبی میں نہ ہو. نبی کی سیرت وہ بیان کرو جو غیر نبی میں نہ ہو. اب جوتے سی لینا، کپڑے دھو لینا، میں بھی کپڑے دھو لیتا ہوں، میں بھی سودا سلوک لا لیتا ہوں، میں بھی بھوکے رہتا ہوں، تو یہ نبی کی سیرت نہیں ہے، یہ ایک انسان کامل کی سیرت ہے. جوتوں کا پھٹے ہوئے جوتوں کا سینہ یہ نبی کی سیرت نہیں ہے. انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا یہ نبی کی سیرت ہے. اختیار مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے رسول کی نبی کی سیرت ہے. جوتے پھٹے سینا انسان کامل کی سیرت ہے. انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہ نبی کی سیرت ہے. میلے کپڑوں کو دھو لینا انسان کامل کی سیرت ہے، اور امت کے گناہوں کو دھونا یہ نبی کی سیرت ہے. بھوکے رہ کے پیٹ پہ پتھر باندھنا ایک انسان کامل کی سیرت ہے. اور یہاں غلط فہمی میں مت رہنا کہ میرے نبی مجبوری میں بھوکے رہتے تھے. تاثر تو یہ دے رہا ہے کہ رسول اللہ بھوکے رہتے تھے، 3 دن کا فاقہ رہتا تھا. ارے عقل کے اندھے، ایک بھوکے رہنا ہے مجبوری کا، کھانے کو کھانا نہیں ہے بھوکے، اور ایک بھوکے رہنا ہے اختیار کے ساتھ. اختیار کے ساتھ بھوکے رہنا ہے. رمضان کے مہینے میں 500 روپے کی افطاری لے کے آئے، میوہ لے کے آئے، پھل لے کے آئے، اور گھر میں آنے سے پہلے بیوی دہی بڑے، مرچیاں، بھجیے پورے تیار کر کے رکھے. افطار کے وقت کے لیے 5 منٹ باقی ہے، 10 منٹ سامنے رکھ کے گھور لیتے بیٹھا ہوا ہے. کھاتا کیوں نہیں؟ مال تو تیرا ہی ہے نا، ہر چیز تیری ہے، کھاتا کیوں نہیں؟ بولے شریعت کی ممانعت ہے، جب تک کہ افطار کا ٹائم نہیں ہوگا نہیں کھائے گا. تو بھوکا دن بھر ہے، کھاتا نہیں. یہ جو دن بھر جو فاقہ ہے یہ مجبوری کا فاقہ نہیں ہے، یہ اختیار کا فاقہ ہے. یہ اختیار کا فاقہ ہے. مالک ہو کے نہیں کھا رہا ہے، مال تیرے سامنے تیرا رکھا ہے نہیں کھا رہا ہے، شریعت کا تقاضا ہے نہیں کھانا. تو میرے نبی جو بھوکے رہتے تھے اس کا یہ مطلب نہیں تھا میرے آقا مجبور تھے، کائنات کے مالک تھے مگر نہیں کھاتے تھے. پوری کائنات پر اختیار تھا میرے نبی کا مگر نہیں کھاتے تھے. اور 2 جملوں میں اور سن لو، سب کو کھانے میں مزہ آتا تھا، میرے مصطفیٰ کو بھوکے رہنے میں مزہ آتا. اللہ جیسی طبیعت بناتا ویسی ہے، حضور کو بھوکے رہنے میں مزہ آتا تھا، ہم کو کھا کے مزہ آتا تھا. تو ایک فاقہ اضطراری ہے، ایک فاقہ اختیاری ہے. تو اب اگر کسی نے یہ کہا کہ میرے نبی بھوکے رہتے تھے
اور ان کو ایک حدیث یاد آتی ہے غزوہ خندق کی. مگر دیکھو جگہ جگہ میرے اللہ نے میرے نبی کے پاور کو بتایا. یہ اندھے پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ خالی سیرت کا ایک پہلو لے لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیرت بیان کر رہے ہیں، مگر جہاں جہاں تم جو باتیں بتاتے ہیں وہاں پر بھی میرے نبی کا پاور معلوم ہوتا ہے، میرے نبی کا اختیار معلوم ہوتا ہے. اور کیسے ہو سکتا ہے بھائی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے ہر ایک کو پاور دے دیا، ہر ایک کو پاور دے دیا، ہر ایک کو اختیار دے دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبیوں کا سردار بنایا اور پاور نہیں دیا؟ نبیوں کا سردار بنایا، پاور نہیں دیا. موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بھاگ رہے ہیں، فرعون کی فوج مقابلہ کر رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام سمندر میں ڈال دیے گھوڑے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے زمین بنا دی، سمندر سے پار ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو لے کے موسیٰ علیہ السلام ڈیزرٹ میں پہنچ گئے، پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے. تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ موسیٰ اپنا ڈنڈا لکڑی پتھر پہ مار. اے موسیٰ اپنے عصا، قرآن ہے نا بھائی، ہو گئی تبلیغی نصاب تھوڑی ہے یہ، قرآن میں ہے کہ اللہ نے کہا کہ اپنا ڈنڈا مار. موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ چٹان پہ ڈنڈا مارا تو 12 چشمے نکل گئے، 12 چشمے نکل گئے. وہ تو موسیٰ تھے جو چٹان پہ پتھر مار کے 12 چشمے نکال دیے، اور غزوہ خندق میں ایک قطرہ پانی نہیں تھا، غزوہ خندق میں ایک قطرہ پانی نہیں تھا. صحابہ آئے، یا رسول اللہ بچے بلک رہے ہیں، پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے. اور عقیدے صحابہ کیا ہے؟ آج کل یہ وہاں بڑے تبلیغی بولتے نا اللہ صاحب کو بولنا، اللہ صاحب کو بولنا. اب ان کو معلوم ہے، صحابہ کو نہیں معلوم تھا. بھائی تم جب بھی حدیث پڑھیں گے، جب مشکل کوئی ہوتی تو صحابہ کے پاس، صحابہ نبی کے پاس آتے تھے. اپنی مشکل میں نبی کے پاس آنا یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. اپنی مشکل میں نبی کے پاس آنا یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. اور آج اہل سنت والجماعت اسی پہ عمل کرتے ہیں. جب مشکل ہوتی ہے تو یا رسول اللہ کیوں پکارتے ہیں؟ بولا ان سے پوچھو، جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا ان سے پوچھو کیوں پکارے. اب پانی ختم ہو گیا، اللہ صاحب کو بولنا تھا نا مسجد میں جا کے، اللہ صاحب پانی ختم ہو گیا، اللہ صاحب پانی. مگر کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ صحابہ کی جماعت جا کے دعا کر رہی کہ اللہ صاحب پانی دے دو، اللہ صاحب پانی دے دو. پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، شکایت لے کے مصطفیٰ کے پاس آئے، یا رسول اللہ پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ میں کیا کروں؟ نہیں ہے تو مجبور تو تم بھی ہے، میں بھی ہوں. پانی تمہارے پاس بھی نہیں ہے، پانی میرے پاس بھی نہیں ہے. مصطفیٰ جانے رحمت مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، میرے عاشقین مجھ سے فریاد کر رہے ہیں. فرمایا کہ کچھ پانی ایک کٹورا پیالہ ملے گا؟ تو صحابہ ڈھونڈے، کیمپ میں گئے تو سب مل کے جمع کرے تو ایک کٹورے میں پانی آیا. فرمایا لے کے آؤ، پانی لا کے رکھے. اب عقیدے صحابہ دیکھو، حضور نے کہا سب اپنے اپنے برتن لے کے آ جاؤ، سب اپنے اپنے برتن لے کے آ جاؤ. وہاں بھی ہوتا تو پوچھتا کائی کے لیے برتن کیوں لانا؟ ارشاد رسول پہ سب بھاگے، اپنے اپنے ڈھیروں میں گئے، وہاں سے برتن اٹھا کے لائے، لا کے سامنے بیٹھ گئے. سب لا لیے برتن. میرے آقا نے پوچھا ہاں سر کا یا رسول اللہ جتنا برتن تھا سب لا لیے. میرے نبی نے اس تھوڑے سے پانی میں اپنی انگلیاں ڈالی اور دیکھتے ہی دیکھتے چشمے ابلنے لگے، دیکھتے ہی دیکھتے چشمے ابلنے لگے. ادھر پانی ابل رہا ہے، ادھر صحابہ اپنے برتن میں بھر رہے ہیں. حدیث شریف میں کہ 13,000 صحابہ 13,000 صحابہ نے برتن بھرا، سب پی لیے، گھروں کو لے کے چلے گئے. میرے نبی نے کہا سب کو پانی مل گیا؟ بولے یا رسول اللہ مل گیا. تو سرکار نے کٹورے میں سے ہاتھ نکالا تو وہ نہریں ختم ہو گئی. اب یہاں سے عاشقوں کا، مولویوں کا مزاج ملتا ہے. مولوی کہتا ہے پانی کون سا افضل ہے، پانی کون سا افضل ہے؟
اب مولویوں کی روایت میں ملتا ہے آب زمزم افضل ہے، ایک آگے مولانا بولے حوض کوثر افضل ہے، عاشقوں نے کہا نا آب زمزم افضل ہے تو حوض کوثر افضل ہے، جو میرے نبی کی انگلیوں سے نکلا وہ پانی سب سے افضل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عشق و محبت کا مذہب الگ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جو نمونے عمل پیش کیے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی واقعی زندگی، اگر میرے نبی بھوکے نہیں رہتے تو تم کو بھوکے رہنا کہاں سے آتا تھا؟ کہاں سیکھتے تم بھوکے رہنا ہے؟ میرے آقا بھوکے رہ کے بتا دیے کہ میں مختار ہو کے بھوکے رہتا ہوں، تم مجبور ہو کے رہے تو کون سی حیرت کی بات؟ ایک نمونہ عمل ہے میرے آقا کا، مگر یہ نمونہ میرے اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو نمونہ عمل ہے، اور بظاہر حضور کی زندگی اتنی سادی تھی کہ میرے آقا نے اپنے لیے کوئی خاص نشست نہیں بنائی تھی، اور یہ اللہ نے اتنا اہتمام کیا تھا میرے نبی کے آنے کا، جیسے آج آنے کے بعد شور ہو رہا ہے، ولادت سے پہلے بھی ایسی شور تھا۔ یہ خصوصیات نبی ہے، یہ میرے نبی کی سیرت پاک کا ایک روشن پہلو یہ بھی ہے کہ سب کے آنے کے بعد شور ہوتا ہے، میرے نبی کے آنے کے پاس آنے سے پہلے شور تھا۔ ہر پیغمبر کے زمانے میں میرے رسول کی آنے کی اطلاع دی، اور اتنی آمد کی اطلاع تھی کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے اب ظہور ہونے والا ہے، ولادت ہونے والی ہے۔ خدا کی قسم یہود و نصارہ کو معلوم ہو گیا کہ نبی پیدا ہو رہے ہیں، عیسائیوں کو معلوم ہو گیا کہ ظہور ہو چکا، پیدا ہو چکے، عرب کے کاہنوں کو معلوم ہو گیا کہ نبی پیدا ہو چکے، جادوگروں کو معلوم ہو گیا کہ نبی پیدا ہو چکے۔ اتنا زیادہ میرے آقا کے آنے سے پہلے شور ہو چکا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی، میرے آقا کی حدیث شریف میں، بخاری شریف باب الاستسقاء کی حدیث ہے کہ میرے نبی کی 2 یا 3 سال کی عمر شریف ہے، مکے میں قحط ہو گیا، 3 سال تک بارش نہیں ہوئی۔ آج کل بیماری ہے نا، لوگوں کو بخاری سے کم پہ راضی نہیں ہوتے، کوئی حدیث سنا تو بولتا بخاری کی ہے کیا، اور بار بار بخاری بخاری بولنے والا بیٹھا ہوا ہے انڈونیشیا میں جا کے، ذاکر نائک بہت پہلے بولتا تھا، یہ کہیں نہ کہیں کسی کا ایجنٹ ہے انہیں، پبلک بولتی تھی، ہر ایک کے بارے میں بول دیتے حضرت، اب اندر پڑا ہوا ہے نا، آنے کو تیار نہیں ہے۔ الحمدللہ کل بھی ہم اپنے وطن میں بیٹھے تھے، آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ غلامان مصطفیٰ کو کوئی جوکب نہیں ہے، یہ بیچ میں جو اٹھتے نا بلبلے، یہ کبھی بھی پھوٹ سکتے ہیں۔ اب چاہے ذاکر نائک کا بلبلا پھوٹے یا بپا کا بلبلا پھوٹے، یہ تو پھوٹنا ہی ہے، ان کو آج نہیں تو کل ظاہر ہونا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یہ کہ ہوتا ہے کہ جب میرے نبی 3 سال کی عمر شریف تھی، ایک روایت میں 2 سال، ایک روایت میں 3 سال، 3 سال تک مکے میں بارش نہیں ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ مشرکین کی عادت تھی، بتوں کی پوجا کرتے تھے، جانوراں کاٹ رہے ہیں، لات کو نہلا رہے ہیں، منات کو نہلا رہے ہیں، حبل کو نہلا رہے ہیں، عزا کو نہلا رہے ہیں، پورا خون چڑھا رہے ہیں، ننگے ہو کے طواف کر رہے ہیں، حالت شرک میں۔ جتنے جتن تھے ان لوگوں نے کر ڈالے، جتنے جتن تھے یہ کر ڈالے، مگر بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اب باب الاستسقاء کی حدیث ہے، یزید کا دادا، امیر شام کا باپ ابو سفیان حالت کفر میں آیا، اور بڑے غصے سے آ کے حضرت ابو طالب سے کہنے لگا، ابو طالب بڑی صلہ رحمی کی بات کرتے ہو، ہمدردی کی بات کرتے ہو، انسانیت کی بات کرتے ہو، دیکھ نہیں رہے ہیں کہ انسان مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں؟ ابو طالب اٹھو، اب جملے سنو، بخاری جا کے کھول لینا، ابو طالب اٹھو،
اپنے رب سے کہہ کے بارش کروا لو، اپنے رب سے کہہ کے بارش کروا لو۔ تو حالت کفر میں ابو سفیان جانتا تھا کہ ابو طالب کا وہ رب نہیں ہے جس کی ہم پوجا کرتے تھے، ابو طالب کا رب وہی ہے جو محمد عربی کا رب ہے۔ نہیں تو بخاری میں سے یہ حدیث نکال دو، ابو طالب اٹھو، اپنے رب سے کہہ کے بارش کرا دو۔ پیٹ بھر کے بچے تھے ابو طالب کو، اولاد کثیر تھی، لاولد نہیں تھے۔ بھائی حضرت حمزہ کھڑے ہیں، حضرت عباس کھڑے ہیں، سارا خاندان کنبا کھڑا ہے، اور نبی کی 3 سال کی عمر شریف ہے۔ ابو طالب اٹھے، اللہ کے نبی کو گود میں لیے، اب رسول اللہ کو گود میں لیے، مطالبہ تھا کہ بارش کراؤ۔ اب بارش کیسے ہوتی تھی یہ سرکار ابو طالب جانتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ! بتوں کو راضی کر کے آیا، بارش نہیں ہوئی۔ کعبے میں ننگا طواف کرا، بارش نہیں ہوئی۔ اب بارش کرانے کے لیے اٹھے ہیں تو سرکار آپ کے ہمارے نبی کو گود میں لیے لے کے کعبۃ اللہ شریف کے صحن میں آئے، اور اللہ کے نبی کی پیٹھ کعبے کو لگائی، اللہ کے نبی کی پشت انور کعبے کو لگائی، اور رب کعبہ کو پکار کے کہا کہ اللہ میں اس چہرے کا واسطہ دیتا ہوں، بارش نازل فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ! کیا کہیں، میں اس چہرے کا واسطہ دیتا ہوں، استسقل کو غماموں میں وجہ الکریم، بخاری میں آج تک وہ حدیث موجود ہے جو ابو طالب نے شعر پڑھا، میں اس چہرے کا واسطہ دیتا ہوں، بارش نازل فرما۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ ابو طالب کو ابھی میرے نبی کو ابو طالب نے گود میں بھی نہیں لیا، اتنی موسلادھار بارش ہوئی، اتنی موسلادھار بارش ہوئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ پورے کنویں بھر گئے، کھیت سیراب ہو گئے۔ یہ تو بچپن میں، اب مجھے یہ بتاؤ، ابو طالب میرے نبی کو جو گود میں لے کے گئے بھتیجا سمجھ کے لے گئے، کیا بات ہے، واہ! بھتیجا سمجھ کے لے گئے، پیٹ بھر کے اولاد نہیں تھی، نہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ خاتم النبیین پیدا ہوئے ہیں، یہ سید الانبیاء پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ تو میرے نبی کے 3 سال کی عمر شریف کی بات ہے۔ اب وہی باب الاستسقاء بخاری شریف، اللہ کے نبی کے اعلان نبوت مسجد مدینہ پاک میں آنے کے بعد پھر قحط ہوا، پھر قحط ہوا، بخاری شریف کی حدیث ہے، 3 سال تک بارش نہیں ہوئی۔ تکلیف میں تو سب تھے، بارش نہیں ہوئی تو پورے مدینے والے ہی تو تکلیف میں تھے۔ اب جب صحابہ کے پاس پانی نہیں تھا تو کیا نبی کے پاس پانی تھا؟ کنویں سوکھ گئے، بولیاں سوکھ گئی، کھیت جل گئے، بچے پانی پانی کو بلک رہے ہیں، تو سارے صحابہ اجتماعی طور پر مسجد نبوی میں جمعے کی نماز کے بعد باہر کھڑے رہ کے شور و غل کرنے لگے، باہر بہت پکار چیخو پکار کرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی نے مسجد میں سے پوچھا کیا بات ہو گئی، کیا گڑبڑ ہو رہی ہے وہاں پر؟ ہمت کر کے صحابہ اجازت لے کے آگے بولے یا رسول اللہ بہت ہو چکا، 3 سال سے قطرہ پانی نہیں ہے، حضور اب کرم کر دیجئے، جہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ تو عقیدے صحابہ ہے نا بھائی، صحابہ کو نہیں معلوم تھا نماز استسقاء پڑھنا، جنگلوں میں جا کے میدانوں میں جا کے ہاتھ ایسے رکھنا، وہ سب کر دیے، سارے جتن کر دیے، بارش نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی سے فریاد کرے یا رسول اللہ بارش ہونا چاہیے، تو میرے نبی نے اپنی عاجزی کا اظہار نہیں کیا کہ بارش نہیں ہوئی تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ صحابہ جانتے تھے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ عقیدہ صحابہ ہے۔ اس لیے ان لوگوں سے کہتا ہوں صحابہ کے طریقے پہ عمل کرو، ارے عقل کے اندھو صحابہ کے عقیدے پہ عمل کرو، صحابہ کے عقیدے پہ عمل کرو۔ نبی کو کیا سمجھتے تھے؟ یا رسول اللہ بارش کرا دیجئے، میرے نبی منبر پہ کھڑے رہے، بچپن میں کعبۃ اللہ کی دیوار سے پیٹ لگا دی تو بارش ہو گئی، اور میرے آقا منبر پہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے آسمان کی طرف دیکھے اور دیکھ کے اشارہ کرے اللہم علینا، اللہ ہم پہ نازل فرما دے،
اللہم ہم پہ نازل فرما دے. ادھر میرے نبی اشارہ کر رہے ہیں. تو یہ صحابہ حضرت انس عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ نبی ایسا اشارہ کرے تو میدان احد کی طرف سے بادل برآمد ہوا. احد کے اوپر سے بادل برآمد ہوا اور میرے نبی نے اپنا ہاتھ نیچے نہیں کیا, موسلادھار بارش شروع ہو گئی. موسلادھار بارش شروع ہو گئی اور ایسی بارش ہوئی کہ صحابہ کو گھر جانا مشکل ہو گیا اور گئے تو نکلنا مشکل ہو گیا. ایک ہفتے تک طوفانی بارش ہو رہی ہے. بڑی مشکلوں سے صحابہ پھر مسجد نبوی میں دوسرے جمعے کو آئے. آنے کے بعد نماز جمعہ کے بعد پھر شور ہوا. اللہ کے نبی نے کہا اب کیا ہوا؟ بولے یا رسول اللہ گھر ٹپک رہے, باولیاں بھر گئی, کھیت لبریز ہو گئے, بارش رکنا چاہیے. بارش کیا عقیدہ تھا؟ جو بارش کروا سکتا ہے وہ بارش رکوا بھی سکتا ہے. اور عقیدے صحابہ بتا رہا ہے کہ میرے نبی کی حکومت صرف زمین پر نہیں ہے, میرے مصطفیٰ کی حکومت آسمانوں پہ بھی ہے. بھئی یہی عقیدہ تو لے کے آئے تھے صحابہ کہ یا رسول اللہ بارش ہونا چاہیے, رک جائیے. تو اللہ کے نبی کھڑے رہے, ممبر پہ کھڑے رہے کہ خالی اتنا ہی فرما اللہم لا علینا حوالینا, اللہ ہم پہ نہ برسے, اطراف میں برسے. ایسے میرے نبی نے اشارہ کرنا فرمانا شروع کیا, ایسا گول دائرہ بنایا. تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ بادل چھٹتے چلے گئے. مدینے کے باہر بارش ہو رہی تھی, مدینے میں قطرہ بارش نہیں ہوئی. یہ ہے نبی کا اختیار. اور میرے رسول کی سیرت جو ہم بیان کرتے ہیں, یہ تو نبی پاک کی سیرت کے چند ایسے نمونے پیش کر دیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ نوجوان, یہ چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں, ان کے سامنے نبی کا فاقہ بیان کرے تو بھوکے سے کس کو محبت ہوئی یارو؟ بھوکے رہنے والے سے کس کو محبت ہوئی؟ اب ظاہر ہے کہ یہ جو سازش ہے سلفی وہابیت کی کہ نبی کی سیرت پاک کو اتنا ہلکا بیان کرو کہ لوگوں کے دلوں میں عظمت باقی نہ رہے, اور اس کے جواب میں ہم آقا کی عظمت اس لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ ہر بچے کے دل میں عظمت مصطفیٰ پیدا ہو جائے, یہ اٹھ کے جائے تو عاشق رسول بن کے جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اب میں تو ایک زمانے تک غور کرتا رہا کہ پیغمبروں کا منصب تو اللہ کی مخلوق کی ہدایت ہے نا, یہ سارے مخلوق کی ہدایت کے لیے آئے تھے. مگر جس پیغمبر کی سیرت میں دیکھو بکریاں چرانا ہے, پیغمبر بکریاں چراتے تھے. میں حیران ہو گیا کہ اتنی بڑی ذات بکریاں چرانا. آپ چرائے؟ یہ جو سنتوں پہ عمل کرتے نا, سنتوں پہ عمل کرنا, ان سے پوچھو کبھی بکریاں چرایا رہے؟ یہ سنت کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ پورے پیغمبروں کی سنت ہے بکریاں چرانا. اور اللہ کے نبی جو سید الانبیاء ہیں, بتائے بکریاں چرانا تو وہ چھوٹی بات دکھتی نا. ڈنگر ہے بولتے, کون ہے؟ او ڈنگر ہے, بکریاں چراتا. اب بکریاں تو پیغمبروں نے بھی چرایا تھا, لیکن چرانے میں راز کیا ہے؟ اللہ کے نبی بکریاں چرائے. اور کرا میں کہ بھئی اللہ کے رسول اتنی بڑی ہستی بکریاں کیوں چرائے؟ اس لیے ہمارے علماء کا کہنا یہ ہے کہ گھوڑا پالو تو غرور پیدا ہوتا ہے, گھوڑا پالو تو تکبر پیدا ہوتا ہے, بکریاں پالو تو انکساری پیدا ہوتی ہے. بکریاں پالنے سے انکساری پیدا ہوتی ہے. اب بکریاں چرانے میں راز یہ ہے کہ آپ حضرات دیکھے ہوں گے کہ بکریاں ایک فن ہے چلانا, ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ایک ہمارے ایک معتقد صاحب تھے, انہوں آ کے بولے میں فارم ڈال رہا ہوں بکروں کا, کیا لاگت سے ڈال رہے ہیں؟ نواب صاحب پوچھا. دیکھیے اب 2 کروڑ کی لاگت سے تو میں بکرے ڈال رہا ہوں, مطلب انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر 2 لاکھ روپے ہو جائیں گے. ارے 2 کروڑ نا, 3 مہینے 4 مہینے میں 2 لاکھ بھی تیرے ہاتھ کو نہیں آتے. ارے ایسا کہتا حضرت,
ابے تیرے کو آتا رہے بکریاں چرانا؟ اس کے فن سے تو واقف ہے. ایک سائنس ہے یہ، ہر ایک کے بس کی نہیں ہے. بکریاں چرانے میں راز کیا ہے دیکھو. آپ دیکھیں ہوں گے کہ بکریاں جب آدمی چراتا ہے ڈنگر، ہر جانور کے چرانے والے کے ہاتھ میں ہنٹر ہوتا ہے. گھوڑا چلانے والے کے ہاتھ میں ہنٹر، بیل گاڑی والے کے سامنے کوڑا، ہر ایک کے ہاتھ میں ہنٹر ہوتا ہے یا کوڑا ہوتا ہے. بکری چرانے والے کے ہاتھ میں نہ ہنٹر ہوتا ہے نہ کوڑا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. اب بکریوں کی ایک عادت ہے، جب چرنے کے لیے نکلتے ہیں تو میدان میں پھیل جاتے ہیں. پورے میدان میں بکریاں پھیل جاتی ہیں، کوئی ادھر چر رہا ہے، کوئی ادھر چر رہا ہے، کوئی ادھر چر رہا ہے. اور چرواہا جو ہے ایک اونچے ٹیلے پہ جا کے کھڑے ہو جاتا ہے اور پورے بکریوں پہ نظر رکھتا ہے، کوئی بھیڑیا نہیں آنا، کوئی ان کو چرانا نہیں، بہت دور سے نظر رکھتا ہے. تو سید الانبیاء جیسی عظیم شخصیت ذات سے اللہ نے فرمایا میرے محبوب بکریاں چرا. یہ ٹریننگ ہے کہ ہر ایک کی امت اس کے گاؤں تک محدود رہے گی. تیری امت تو ساری کائنات میں پھیلی رہے گی، تیری امت سارے کائنات میں پھیلی رہے گی. اور محبوب تجھے اس مقام پہ میں کھڑا کروں گا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اتنی بلندی پہ تجھے کھڑا کروں گا کہ کائنات پہ جہاں تیری امت ہوگی تیری نظروں کے سامنے ہوگی. میرے محبوب بکریاں چرا، یہ ٹریننگ ہے. اور ایک دیکھو آپ بکریوں کی ایک عادت ہے، چلتے چلتے کوئی ادھر بھاگ جاتی کوئی ادھر بھاگ جاتی. اب سیدھا چلتے چلتے ایسا مڑ کے وہ جھاڑ کے پاس. مگر بکریاں چرانے والے میں اتنے پیشنس اور بردباری ہوتی ہے کہ یہ بدک کے جاتے ہیں اور محبت سے اشارے سے کو بلاتا. جتنی بار یہ بھاگے ہیں اتنی بار محبت سے بلاتا ہے. بکریوں کو مارتا نہیں ہے، ان کے بدکنے پہ، ان کے بھاگنے پہ بار بار بلاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب بکریاں چرا، تیرے بلانے پہ ابو بکر بھی آ جائیں گے، عمر عثمان بھی آ جائیں گے، تیرے بلانے پہ یہ بھی آ جائیں گے. اور کچھ ایسے شریر ہوں گے کہ تو بلاتا جائے گا یہ بھاگتے جائیں گے. ان کے بھاگنے پہ دل برداشتہ مت ہونا، یہ 100 بار بھاگے 100 بار محبت سے بلاتا ہے. ٹریننگ ہے میرے محبوب بکریاں چرا، یہ ٹریننگ ہو رہی ہے. بظاہر میرے نبی کے بکریاں چرانا تم کو نظر آتا ہے، نبی بکریاں چراتے تھے، یہ راز الہی ہے کیوں چراتے تھے. اور یہ بکریوں کی ایک عجیب عادت ہے، جب رات کو بکریاں چرواہا لے کے جب نکلتا ہے اپنے آرام گاہ کی طرف، تو بڑے بڑے تگڑے بکرے جو کھا کے پی کے مست رہتے ہیں وہ چرواہے کے ساتھ تیز تیز چلتے ہیں. اور چھوٹے چھوٹے جو بکرے ہیں وہ بڑے بکروں کا ساتھ نہیں دے سکتے، بار بار بیٹھ جاتے ہیں یا گر جاتے ہیں. تو چرواہے کی نظر ہوتی ہے کہ کمزور بڑوں کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، اس لیے وہ چرواہا اٹھا کے وہ بکریوں کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیتا ہے. جو کمزور ہوتے ہیں ان کو کندھے پہ بٹھا لیتا ہے تاکہ بڑوں کا بھی ساتھ ہو جائے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب بکریاں چرا کہ میدان محشر میں تیرے ساتھ ابو بکر و عمر بھی چلیں گے، غوث و خواجہ بھی چلیں گے، اقطاب اور اولیاء بھی چلیں گے. اور کچھ ایسے گناہگار ہوں گے جو ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، تو میرے محبوب ان کو کالی کملی میں چھپا لینا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بول بالا ہے. اور جتنا اسلام کو دبانے کی کوشش کرے اتنا ہی ابھرتا رہا. کیا کیا جتن نہیں کرے. آج جیسے یہ بیٹھ کے ذکر میلاد کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، ان کے باپ تو ان کے بھاوا تھے وہ لوگ، کیا کیا جتن نہیں کرے. اور آخر میں ایک ہی چیز ضرورت نظر آئی ان کی کہ قصہ ختم کروا دو نا یار. جیسے سپیاری دیتے نا، آج کل سپیاری کلر نکلے، پیسے دے کے مرڈر کراتے. آپ سمجھ رہے ہوں گے نئی چیز ہے، یہ تو زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی ہے. پیسے لے کے قتل کرنا یہ پرانا رواج تھا.
آیا دوستانے میں قتل کر دو یا پیسے لے کے قتل کر دو، آج بھی جاری ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب تبلیغ کا بول بالا شروع ہوا، زور شروع ہوا، آقا و مولا علیہ السلام کی تبلیغ ہوئی، اور میرے دوستوں ہر تبلیغ کا، ہر مشن کی رپورٹ اپنے چچا کو کرتے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی جب مجھے معلوم ہوا کہ نادر کا خارجی تقریر کے اختتام پہ بولا کہ ابو طالب کافر ہیں، کافر ہے۔ تیرے باپ کا پتہ نہیں ہے تجھے؟ علی کے باپ کو کافر بتانے والوں، جن کو خود اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملتا ہو، کہاں تک جا رہے ہو؟ خدا کی قسم میرے نبی کی دلاداری ٹھیک ہے، یہ علماء کی بحث ہے۔ کچھ عالموں نے ایک رخ اختیار کیا، لیکن بڑے بڑے اولیاء اللہ نے، عارفین نے ان کے ایمان کی بات کی۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ جن ائمہ کرام نے، جن اولیاء اللہ نے حضرت ابو طالب کو مسلمان کہا، آپ ان کو کافر بولیں گے؟ اب آپ پکڑ کے بیٹھے ہمارے حضرت بولے، بھئی تیرے حضرت بولے تو تو مان لے، سب پہ کئی کو تھوپ رہا؟ تیرے حضرت بولے تو تو مان لے، لیکن ہمارے سامنے تو ایسے بڑے بڑے، ہمارے سامنے حضرت نہیں، کلام اللہ شاہد ہے، کلام اللہ موجود ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمتوں کے بیان کیا، حضرت ابو طالب کی وہ شان بیان کی کہ قرآن پڑھو تو تم کو پتا چلے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب 8 سال کی عمر شریف تھی، دادا کا انتقال ہو گیا۔ دادا مربی تھے، حضرت عبد المطلب کی کفالت میں رہتے تھے میرے آقا۔ اب دادا کے انتقال کے بعد والد کا بھی انتقال ہو گیا، والدہ کا بھی ہو گیا، اب شفیق دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب بظاہر دنیا میں کوئی سہارا نظر نہیں آیا، تو اللہ نے میرے نبی کے انتظام فرمایا۔ اب قرآن میں اللہ اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، الم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے محبوب، ہم نے تجھے جب یتیم پایا تو تیرے لیے بہترین گھر کا انتظام نہیں کیا؟ تیرے لیے بہترین رہائش گاہ کا انتظام نہیں کیا؟ سڑے سے سڑا خارجی بھی آوا کا ترجمہ، آوا ماوا ملجا بولتے نا آسان زبان میں، آوا ماوا ملجا، تو آوا کا مطلب سڑے سے سڑا خارجی بھی ترجمہ کرے گا تو بہترین گھر، آوا کا مطلب بہترین گھر۔ میرے دوستو سوچو، اللہ جس کے گھر کو بہترین گھر بولے، اللہ جن کے گھر کو بہترین گھر بولے، تو کافر کا گھر بہترین نہیں ہو سکتا، کافر کا گھر بہترین نہیں ہو سکتا۔ اور گھر کی رونق ہوتی ہے گھر والے سے، گھر والا اچھا تو گھر اچھا۔ ابو طالب کے گھر کو اللہ فرماتا ہے کہ الم یجید کا یتیمن فآوا، میرے محبوب تیرے لیے ہم نے بہترین گھر کا انتظام نہیں کیا۔ اور میں تو یہ نقل کے انداز سے کہتا ہوں، ٹھیک ہے وہ تحقیقی مسئلہ ہوگا، لیکن تم اتنا اصرار کیوں کرتے ہو؟ تم کو کیا مزہ آتا ہے کہ نبی کے باپ کو چچا بولنے، کافر بولنے میں تم کو کیا مزہ ملتا ہے؟ بروز محشر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پکڑے جائیں گے۔ یہی بھی تو حدیث شریف میں ہے، ایک صحابی رسول تبت یدا ابی لہب تب پڑھتے تھے۔ بھئی ابو لہب تو کھلا کافر و مشرک ہے نا، وہ تبت یدا ابی لہب بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے۔ تو میرے آقا نے دیکھا کہ انہیں بار بار تبت یدا ابی لہب پڑھ رہے ہیں، تو بلا کے فرمایا کہ قرآن میں تجھے دوسری صورتیں نہیں ملی؟ کیا میرے رشتے کا بھی تو خیال نہیں کرتا؟ تبت یدا ابی لہب وہ تب پڑھے تو حضور کو ناگوار گزر گیا، یہ نبی کے چچا چہیتے چچا کو کافر بولے تو حضور کی کتنی دل آزاری ہو رہی ہے۔ عاقبت اپنی خراب کرنے والوں۔ اور جب پھر دوسرا ایک بڑا پرابلم ہو جاتا ہے، ابو طالب کو کافر بولنے سے بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو بولا نا، یہ ملا سے پوچھو بھائی انہوں کافر ہیں، جی ہمارے حضرت تو یہی بولے۔ اچھا اب تیرے حضرت تو نہیں ہے، اب حضرت کے کوئی جانشین ہے تو ان سے پوچھ، ابو طالب کافر ہے، مانا کھاتے کیا تھے؟ انہوں کعبے کے متولی تھے نا، کیا تھے؟ بولو بھائی، کعبے کے متولی تھے۔ اب کعبے میں بتوں کے چڑھاوے آتے تھے، لات و حبل کے نام پہ گوشت بھی کٹتا تھا،
بھائی کافر تو بتوں کے نام پہ بکرے کاٹتے تھے، اب کعبے کے متولی، اب آج بھی جتنے مجاور ہیں چڑھاوے جاتے نہیں جاتے ان کے پاس؟ جتنے چڑھاوے ہیں تو مجاوروں کے پاس جاتے ہیں۔ انہوں کعبے کے متولی تھے، تو کعبے کے جب متولی تھے تو لات و حبل کے نام پہ کٹا ہوا گوشت بھی آیا ہوں گا، بتوں کے چڑھائے بھی آئے ہوں گے۔ ابو طالب کھاتے کیا تھے؟ بتوں کا گوشت۔ ابو طالب کے گھر میں بتوں کا گوشت آتا تھا، بتوں کے چڑھاوے آتے تھے، یہ کھاتے تھے؟ بھلے نہیں کھاتے تھے۔ ابھی اگر وہ کافر تھے تو ان کے لیے تو جائز تھا، وہ اگر وہ کافر تو ان کے لیے جائز تھا۔ ابھی ابو طالب کو تو کھلایا، نبی کو کیا کھلا دیا؟ 8 سال سے لے کے 25 سال کی عمر تک مصطفیٰ کو تم نے کیا کھلایا؟ تو تمہیں کہنا پڑے گا کہ میرے نبی نے کبھی بتوں کا چڑھاوا نہیں کھایا، کبھی لات و حبل کے نام پہ کٹا ہوا گوشت نہیں کھایا، تو پھر میرے نبی کیا کھائے ابو طالب کے گھر میں؟ تو پتا چلا کہ ابو طالب کے گھر میں جو کچھ ہوتا تھا وہ پاک ہوتا تھا۔ خالی ضد میں آ کے ہمارے حضرت بولے نہیں چلتا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ حضرات کے جذبے ایمانی کو دیکھ کے میں نے کہا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، میرے نبی کے ذکر کو جتنا دبانے کی کوشش کریں گے، میں نے کہا تھا کہ سپیری کلر پیسے لے کے مرڈر کرا دو۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تبلیغ چلنے لگی، جدھر یہ کوشش کرتے رہے ادھر اسلام پھیلتا گیا۔ قربان جائے، جب کچھ صحابہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، افریقہ، تو شاہ نجاشی کا بادشاہ نرم دل بادشاہ تھا، عیسائی تھا، انہیں پناہ دے دیا۔ یہ ابو سفیان ان ٹولے کو بنو امیہ کے یزید کے دادا کو، امیر شام کے بابا کو معلوم ہوا کہ یہ جا کے افریقہ میں بہت مزے میں ہیں شاہ نجاشی کے پاس، تو یہ ڈیلیگیشن بنا کے وہاں پہنچ گیا، اور جانے کے بعد شاہ نجاشی سے کہا کہ ہمارے پاس کے کچھ سرفرے بے دین جو ہمارے مذہب کو چھوڑ کے افریقہ آ گئے، آپ کے پاس پناہ لے لیے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو واپس کر دیں، ہم ان کو اپنے قانون کے مطابق سزا دیں گے۔ تو شاہ نجاشی نے کہا کہ بھئی وہ میری پناہ میں شرن میں آ گئے ہیں، میں تمہارے حوالے کیسے کر دوں؟ آخر قصور کیا ہے ان کا؟ میں سامنے والوں کو بھی بلا کے تو بات کروں، میں تمہارے بولنے سے ان کے حوالے تھوڑی کر دوں گا تمہارے بلائے۔ اس میں حضرت جعفر طیار اور کچھ صحابہ کرام کی جماعت آئی، تو یہ دونوں مل کے ابو سفیان یہ سب مل کے داخل ہوئے۔ ابو سفیان کیا کرا، جھک کے سجدہ کر دیا اس کو۔ بادشاہوں کا جو پروٹوکول ہے، جو آداب ہے، ان کے دربار میں سجدہ کرتے تھے، ابو سفیان جھک کے سجدہ، بتوں کو سجدہ کرتا تھا، اس کو کرنے کیا ہوا؟ یہ جھک کے سجدہ کر دیا، اور پورے کے پورے جھک گئے اس کے سامنے۔ سرکار سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آنے کے بعد کہا السلام علیکم، تو شاہ نجاشی نے کہا وعلیکم السلام۔ ابو سفیان نے شہنشاہ نجاشی سے کہا یہ آپ کے سامنے سر نہیں جھکائے، سوچا موقع سے ان کو قتل کروا دیں، یہ آپ کے سامنے سر نہیں جھکائے۔ تو شاہ نجاشی نے کہا آداب شاہی کے خلاف تم نے دربار میں قدم بڑھایا ہے، تم کو معلوم نہیں کہ یہاں کے آداب ہیں کہ جو آتے ہیں ہم کو سجدہ کرتے ہیں؟ تینوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، پہلے کام یہ ہم بھی کرتے تھے، پہلے تو یہ ہم بھی کرتے تھے۔ جب محمد عربی دین حق لے کر آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ خدا کے علاوہ ہم کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ یہ بولڈ ثواب غربت زدہ اس راستے پہ یمن کے بیٹھے رہتے تھے، کبھی زندگی میں مکے میں آیا ہی نہیں، انہیں اطلاع بھی نہیں تھی۔ ابھی یمنی رات سفر کر کے پہنچا، یہ ابو جہل ابو لہب اس کو غار میں ملے۔ اب سنو، حبیب نے کہا بھئی تیرا خط ملتے میں نکل پڑا، قصہ کیا ہے؟ بولے ابھی ہماری قوم میں
ایک پیدا ہوا جو ہمارے مذہب کی مخالفت کر رہا ہے، ایک اللہ کا دعویٰ کر رہا ہے، بہت پریشان ہیں ہم. انہوں نے بولا بھائی پریشانی کیا بات ہے، مار ڈالو مار ڈالو. بولے نہیں مار سکتے یار، ہماری برادری کے ہوں، ہاشمی قریشی ہیں، اگر ہم مارے تو پھر ہمارے آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتے. میرے سے کیا چاہتے ہو؟ بولے تو باہر کا رہنے والا ہے، تجھے تو کچھ یہاں پہچانتے بھی نہیں، قتل کر بھاگ جا، کوئی جانتے بھی نہیں. تو بولا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم لوگوں کی خاطر یہ بھی کام کر دیتا ہوں. سپیاری لے لیا، قتل کر کے نکل جاتا ہوں. اٹھنے لگا تو ابو جہل ابو لہب بولے کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے جانا. میں نے بولا یہ عجیب بات ہے بھائی، آنکھوں پہ پٹی باندھوں گا تو جاؤں گا کہتا. بولے مشکل تو یہ ہے جو اس کو دیکھتے مسلمان ہو جاتے ہیں، جو ان کے چہرے کو دیکھتے مسلمان ہو جاتے ہیں. ارے بولے یہ کیا ہے؟ بولے ٹھیک ہے ہم تیرے کو سہن میں لے آ کے چھوڑ دے کے پٹی باندھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جانے لگا تو کان میں روئی ٹھوس ہے. بولے یہ کیا ہے؟ تو بولے وہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے، قرآن کہتا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سن کے بھی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. آواز بھی. بولے بھئی ایسے آدمی کو قتل کرنا، نہ صورت دیکھنا نہ آواز سننا. چلو تمہارے خاطر یہ بھی کروں گا، مجھے بتاؤ تو صحیح وہ شخص ہے کہاں؟ رات کی تنہائی کا وقت ہے، میرے آقا اکیلے کعبے میں طواف کر رہے ہیں. اللہ کے نبی، اور ذہن میں رکھ لینا حبیب یمنی کبھی نہ مکے آیا نہ نبی کو دیکھا. اب جب انہیں نہیں دیکھا تو رسول کہاں سے دیکھیں گے اللہ کے نبی؟ ایک اس کو لا کے صحن میں چھوڑ دیے. چھوٹا سا کعبہ تھا اس وقت، وہ اکیلے جو کعبے میں صحن کر رہے ہیں وہی محمد ہے. بولے تم لوگ غار میں انتظار کرو، ابھی قتل کر کے آ رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. سرکار طواف کر رہے ہیں. جب اللہ کے نبی کے قریب پہنچا، میرے آقا نے پلٹ کے کہا حبیب یمن سے کیسے آنا ہوا؟ حبیب یمن سے کیسے آنا ہوا؟ سکتے میں آ گیا، جس کو میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. نہ مجھے کوئی مکے میں پہچانتا ہے، مگر ہیبت مصطفیٰ ایسی تھی، پلٹ کے یہ نہیں پوچھا کہ آپ مجھے پہچانتے کیسے ہیں، حبیب یمن سے کیسے آنا ہوا؟ بولا اے محمد تجارت کے لیے آیا تھا. فرمایا حبیب تجھے ابو جہل ابو لہب نے خط لکھ کے نہیں بلایا؟ بولے اے محمد ابو جہل ابو لہب کے نام کے کسی شخص کو میں جانتا ہی نہیں مکے میں. میرے آقا نے کہا ابھی تیری غار میں ابو جہل ابو لہب سے ملاقات ہوئی. بولے محمد آپ یقین کیجئے نا، میں ابو جہل کو جانتا نہ میری غار میں ملاقات ہوئی، میں سیدھا کعبے میں آ رہا ہوں. بولے تیرے آستین میں جو خنجر چھپا ہوا ہے تو مجھے قتل کے ارادے سے نہیں چھپا کے رکھا ہے؟ جیسے ہی میرے آقا نے آستین کی طرف بتایا، چہرے مصطفیٰ پہ نظر پڑی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. اب اس میں قابل غور بات یہ ہے، حبیب یمنی کبھی مکے نہیں آیا، نبی کو دیکھا نہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ حبیب مکے کیسے آنا ہوا؟ تو بھلے کہنے لگا اے محمد، نام تو سن لیا تھا ابو جہل سے، محمد نام ہے. بولے اے محمد تجارت کے لیے آیا تھا. حضور نے فرمایا تجھے ابو جہل ابو لہب نے خط لکھ کے نہیں بلایا؟ بولے محمد میں کسی ابو جہل ابو لہب کو نہیں جانتا. اللہ کے نبی اس کو حبیب کہہ رہے ہیں اور وہ پلٹ کے حضور کو محمد کہہ رہا ہے. توجہ، جو بولنا چاہ رہا ہوں ذہن میں اتارو. اللہ کے نبی اس کا نام لے رہے ہیں اور وہ حضور کا نام لے رہا ہے. محمد میں ابو جہل کو نہیں جانتا، محمد میں ابو جہل سے نہیں ملا، محمد میں ایسا نہیں کرا. حضور اس کا نام لے رہے ہیں، وہ حضور کا نام لے رہا ہے. اور جیسے ہی مسلمان ہوا، جیسے ہی کلمہ پڑھا، تو اللہ کے نبی نے چہرے حبیب کو دیکھ کے کہا حبیب تیرے دل میں ابھی یہ خواہش پیدا ہوئی ہے، تم بتاتے ہو کہ میں بتاؤں؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے، یا رسول اللہ آپ بتائیے. اب غور کی بات یہ ہے کہ جب تک کافر و مشرک تھا یا رسول اللہ نہیں بولا. حضور اس کا نام لے رہے ہیں، اللہ کے نبی کا وہ نام لے رہا ہے. حالت کفر میں محمد محمد بولتا رہا، یا رسول اللہ نہیں بولا. اور جیسے ہی کلمہ پڑھا
اللہ کے نبی نے کہا کہ حبیب تو بتائے گا کہ میں بتاؤں؟ کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے. تو یہاں سے ایک عقیدہ ملا کہ کوئی کافر یا رسول اللہ بول نہیں سکتا. کوئی کافر یا رسول اللہ بول نہیں سکتا، اور بولا تو کافر رہ نہیں سکتا. یا رسول اللہ کہنا یہ شرک نہیں ہے، یہ تو ایمان کی بولی ہے. اب یہ سلفی وہابی کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں بولنا چاہیے، کافروں کو نہیں بولنا چاہیے. یہ کافر کی بولی نہیں ہے، یہ تو مومن کی بولی ہے جو ایمان لاتا ہے. اب میرے آقا نے فرمایا ابھی تمہارے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی ہے. بولے یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے. بولے ابھی تیری ایک بچی ہے پیدا ہوئی، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، گونگی ہے، ایک گوشت کا لتھڑا ہے، بے جان پڑی ہوئی ہے، جاندار ہے مگر بے جان کا عالم ہے. تو رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ ایک ہی اولاد ہوئی ہے اور یہ حالت میں ہے، اس لیے میں کہیں نکل نہیں سکتا. بچی بڑی ہو گئی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ پھر سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے. میرے آقا نے کہا یمن واپس ہو جا. اب یہ اڑتک رستے سے نکل گئے، اب یہ مسنڈے غار میں انتظار کر رہے ہیں. ابھی یمن دوسرے رستے سے رات سفر کر کے یمن پہنچ گئے. تو آنے سے پہلے محلے کی کچھ بچیوں کو اس بچی کی دیکھ ریکھ کے لیے چھوڑ کے آئے تھے. بے جان بچی پڑی ہوئی ہے لاش، اس کو وقت پہ کچھ کھلا دینا. جب حبیب یمنی رات سفر کر کے کئی دن کے سفر کے بعد یمن پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھولتے ہی خوبصورت حسین و جمیل بچی نے دروازہ کھولا. تو یہ بچی کو دیکھ کے پریشان ہے کہ یہ اڑوس پڑوس کی جو بچیاں تھے وہ تو ایسی نہیں تھی، میں جن کو چھوڑ کے گیا تھا ان میں تو ایسی کوئی بچی نہیں تھی. تو یہ کون سی بچی ہے اتنی خوبصورت جو دروازہ کھولی؟ نہ پڑوس کی کوئی عورت ہے، نہ دوست کی کوئی بچی ہے. مجھے بیٹی تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ تو کہنے لگے بابا جان آپ مجھے پہچانے نہیں، بابا جان آپ مجھے نہیں پہچانے. بولے بیٹی میں نہیں پہچانا، میں وہ آپ کی اپاہج بیٹی ہوں. وہ بیٹی آپ کی جو گونگی لولی لنگڑی پڑی ہوئی تھی وہ میں ہی ہوں. حیرت سے پوچھنے لگے کہ بیٹی تجھے نہ بولنا آتا تھا، نہ سننا آتا تھا، نہ چلنا آتا تھا، یہ اچانک چلنا بولنا سننا کہاں سے آ گیا تجھے؟ اور تندرست و توانا خوبصورت کیسے ہو گئی؟ بولے بابا کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ بابا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بولے مکے میں محمد عربی سے مل کے آ رہا ہوں. تو ابھی وہ یہاں پر آئے، فرمایا کہ بیٹی اٹھ جا، تیرے باپ کو میں نے مسلمان کر دیا، تجھے صحت عطا کر رہا ہوں. اس لیے وہ باتیں بتاؤ جو امت کے دل میں عشق و محبت پیدا کرے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ عشق رسول کی باتیں، عظمت رسول کیوں بیان کرتے ہیں؟ بھائی یہ تو طے ہے نا